بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، ویلکم ٹو 8 o'clock وتھ شجاع. ناظرین، امریکی سیکرٹری ڈیفنس باب میننڈیز نے آج انڈیا کا دورہ کیا ہے، اور بھارت کے اس دورے میں وہ جہاں پہ ریجن کی سیکیورٹی صورتحال پہ تبادلہ خیال کریں گے، وہیں پہ یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید وہ جو بھارت اور روس کے درمیان ایک S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کی ڈیل ہوئی ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے، کیونکہ اس ڈیل پہ امریکہ کو تحفظات ہیں. یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب چین اور امریکہ کے درمیان الاسکا کے شہر اینکریج میں ایک سمٹ ہو رہا ہے، جس میں وہ اپنے درمیان جو باہمی جو مسائل ہیں یا جو ان کے درمیان ایشوز جو ہیں ان کو ڈسکس کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ماسکو میں ایک انتہائی اہم میٹنگ ہو رہی ہے. اس میٹنگ میں افغان طالبانز بھی شریک ہیں. اس میٹنگ میں زلمے خلیلزاد صاحب جو ہیں وہ بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو، بیکاز ہی از دا اسپیشل آنوائے آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ فار افغانستان اینڈ دا ریجن. اس کے علاوہ عبداللہ صاحب جو ہیں وہ بھی اس میٹنگ میں شریک ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی صادق صاحب جو ہیں وہ پاکستان کو وہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ گلبدین حکمت یار صاحب بھی وہاں پہ نظر آئے اس میٹنگ میں. اور یہ جو ہے یہ افغانستان کے مستقبل سے متعلق ایک میٹنگ ہے، اور یہ ایک ایسے وقت میں یہ میٹنگ ہونے جا رہی ہے جب 2 دن پہلے جو امریکہ کے صدر ہیں جو بائیڈن، ان کا یہ بیان آیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ افغانستان سے فوج کو نہیں نکالے گا، یعنی کہ امریکی افواج کا انخلاء افغانستان سے نہیں ہونے جا رہا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسی دوران روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے بارے میں بھی کچھ سخت بیانات دیے، اور روسی صدر نے بھی ان بیانات کا جواب دیا. تو ریجن کے اندر جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے وہ انتہائی خطرناک اطراف میں اشارہ کر رہی ہے، کیونکہ ایک جانب تو امریکہ جو ہے وہ چین کے ساتھ الاسکا میں مذاکرات کر رہا ہے، اور دوسری جانب جو اس نے سیکرٹری ڈیفنس اپنا بھارت میں بھیجا ہے اس نے چین کو ایک طرح سے آنکھیں دکھائی ہیں کہ اگر آپ نے ہماری باتیں نہ مانی تو پھر ہم بھارت کے تھرو آپ کے اوپر پریشر ڈالیں گے، اور ہم بھارت کو سپورٹ کریں گے ان آرڈر ٹو کرب چائنا ان دا ریجن. دوسری طرف جہاں ماسکو میں سیکیورٹی ڈائلاگ جو یا ایک جو میٹنگ چل رہی ہے افغان پیس پروسیس سے ریلیٹڈ، وہاں پہ پاکستان بھی شریک ہے، چین بھی شریک ہے، روس بھی شریک ہے، امریکہ بھی شریک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی طرف سے ایسے بیانات آ رہے ہیں جن میں پاکستان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ایسے آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں وہاں پہ جن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ افغانستان میں جو طالبانز کی ایگزسٹنس ہے وہ جو ہے وہ پاکستان کی وجہ سے ہے، اور پاکستان اگر وہ لیوریج ختم کر دے تو افغانستان میں دیر پا امن قائم ہو سکتا ہے. خطے کی صورتحال کس جانب اشارہ کر رہی ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اس صورتحال کو کیسے دیکھتا ہے، اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے شو میں انوائٹ کیا ہے ماہر بین الاقوامی امور ہما بقائی صاحبہ کو. ہما بقائی صاحبہ، ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو جی. ہما صاحبہ، آپ نے جیسے دیکھا ہوگا کہ آج اینکریج میں بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے جو کہ چین اور امریکہ کے حکام کے درمیان ہوئی ہے. اس کے علاوہ ماسکو میں ایک میٹنگ چل رہی ہے افغان پیس پروسیس سے ریلیٹڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکی جو سیکرٹری ڈیفنس ہیں باب میننڈیز، انہوں نے بھارت کا دورہ کیا ہے. اور اسی دوران پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اسلام آباد سیکیورٹی ڈائلاگ میں ایک بڑا خوشائند بیان دیا ہے کہ بھارت اور پاکستان کو پرانے معاملات کو بلا کے ایک فریش سٹارٹ لینا چاہیے. آپ اس تمام تر صورتحال کو کہاں جاتا ہوا دیکھ رہی ہیں؟ اس وقت جو کہتے ہیں نا گلوبل پالیٹکس یا گلوبل ورلڈ آرڈر یا ورلڈ ڈس آرڈر، وہ ان اے اسٹیٹ آف ٹرانزیشن ہے، اور اس کا جو سب سے بڑا ڈیفائننگ فیکٹر ہے وہ رائزنگ رائولری ہے چائنا اور امریکہ کے بیچ میں، اور یہ آؤٹ پلے ہو رہی ہے اس خطے میں. اچھا، چائنا کا جو پورا تھرسٹ ہے وہ جیو اکنامک ہے، چاہے وہ ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو ہو، چاہے وہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہو. اس خطے کے تمام ممالک سوائے انڈیا کے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا حصہ ہیں. ان کا فٹ پرنٹ یورپ میں بھی ہے اور ان کا فٹ پرنٹ افریقہ میں بھی ہے. امریکہ ظاہر ایگزسٹنگ سٹیٹس کو پاور ہے، اور وہ چائنا کے اس بڑھتے ہوئے اکنامک اور اسٹریٹجک فٹ پرنٹ کو کرٹیل کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے وہ انڈیا کو انگیج کرتا ہے. اس پوری صورتحال میں افغانستان کا میں جو حصول امن ہے وہ سمجھے بیلنس میں ہے.
امریکہ افغانستان سے نکلنا بھی چاہتا ہے، لیکن جو ٹرمپ کا مئی کا ڈیڈ لائن ہے اس کو پورا نہیں کرنا چاہتا، طالبان کو سے ڈس انگیج بھی نہیں کرنا چاہتا. ایک اسٹریٹجک کنفیوژن ہے جو آپ کو نظر آتی ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اسٹریٹجک کنفیوژن سے باہر نکل آتے ہیں، کیونکہ جو افغانستان میں حصول امن ہے اس میں اب ماسکو نے ایک کنسلٹیشن کال ان کی ہوئی ہے، امریکہ ایک کانفرنس کال کر رہا ہے، ایک استنبول میں کانفرنس ہونے جا رہی ہے. تو بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو افغانستان میں صورتحال ہے یا جو افغان اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ان ڈفرینسز کو کیسے نیویگیٹ کرتے ہیں. اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان نے اپنی بالکل واضح کر دی ہے اپنی سمجھے صورتحال، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم افغان اونڈ افغان لیڈ پیس پروسیس کے ساتھ ہیں، جو بھی حکومت میں آئے گا ہم اس کے ساتھ کام کریں گے. اور طالبان کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لانے پہ ہم نے بہت زبردست کام کیا ہے. یہ بات چیف آف دی ملٹری اسٹاف نے خود فرمائی. انہوں نے کہا ہم نے کوئرژن تک استعمال کیے طالبان کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لانے کے لیے. میرے خیال ہے پاکستان جتنا مثبت کردار اس پوری صورتحال میں ادا کر سکتا ہے وہ ادا کر رہا ہے، اور طالبان کو بھی اس بات کا ادراک کرایا گیا ہے کہ یہ فار ایور نہیں ہو سکتا. تحریک طالبان پاکستان پہ جو گرفت ہے پاکستان کی وہ بہت مضبوط ہے، ان کو کمزور کیا گیا ہے، ان کو مارجنلائز کیا گیا ہے. تو اب ان کے لیے کوئی سپیس پاکستان میں نہیں ہے اور افغانستان میں بھی وہ ختم ہو جائے گی. تو میرے خیال یہ پوری صورتحال اس طرف بڑھ رہی ہے کہ ہم خطے میں حصول امن کو لا سکیں گے. اور اسی لیے انڈیا کے حوالے سے بہت بڑا پیراڈائم شفٹ ہے، جس کو کسی طور اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کشمیر پہ اپنا سٹانس ہم نے سافٹ کر دیا ہے. ہم کشمیر کو ایشو کو بھی ریزالو کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم ہر ایشو کو ریزالو کرنا چاہتے ہیں تھرو اے ڈگنیفائڈ ڈائلاگ. تو آپ نے دیکھا کہ ایل او سی پر ایک بہت اہم معاہدہ ہوا ہے جو انتہائی ضروری ہے اور وہ ہولڈ کر رہا ہے، اور یہ چیف آف دا ملٹری صاحب نے خود فرمایا. ہما صاحبہ، جیسا آپ نے فرمایا ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے فرمایا کہ امریکہ ایک اسٹریٹجک کنفیوژن میں ہے، اور جب امریکہ اسٹریٹجک کنفیوژن سے نکلے گا تو پھر ہی خطے کے حالات جو ہیں وہ ایک بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے ایک طرف تو چین کو اینکریج میں بلایا الاسکا کی میٹنگ میں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پہلا ان کا گیٹ ٹوگیدر تھا، جو پہلا ان کی سٹنگ تھی پہلی، اس میں انتہائی سخت جملوں کا تبادلہ ہوا آپس میں. بعد میں حالات نارملائز ہو گئے، لیکن سٹارٹ میں انتہائی سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا. اسی دوران امریکی صدر نے ولادیمیر پیوٹن کے بارے میں سخت بیانات دیے، جن کا جواب ولادیمیر پیوٹن کی طرف سے بھی آیا. اور دوسری جانب امریکہ نے جو باب میننڈیز کو اسی ٹائم پہ اس جو ان کا دورہ ہے اس کی ٹائمنگ میٹر کرتی ہے، چونکہ جہاں ایک طرف امریکہ الاسکا میں چین کو اپنے ملک میں بلا کے اور حالات کو بہتر بنانے کی ترغیب دے رہا ہے، تو دوسری جانب امریکہ انتہائی ٹینس صورتحال جو ریجن میں چائنا اور بھارت کے درمیان رہی ہے پچھلے دنوں، اور امریکہ نے اپنے سیکٹری ڈیفنس کو چائنا بھیجا ہے، یعنی کہ بھارت بھیجا ہے، جو کہ ایک ڈیفنس سپورٹ کا انڈیا دیا ہے بھارت کو. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا یہ چیز ان اٹ سیلف سیبوٹیج نہیں کر دے گی جو ایفرٹس الاسکا میں کی جا رہی ہیں ٹو برنگ چائنا اینڈ امریکہ کلوزر؟ میرا خیال ہے کہ جو انٹرنیشنل سفارت کاری ہوتی ہے اس میں یہ دونوں چیزیں پیرلل چلتی ہیں. نہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ چائنا یہ سمجھے کہ وہ پوزیشن آف ویکنس میں ہے، اور نہ چائنا یہ چاہتا ہے کہ امریکہ وہ سمجھے پوزیشن آف ویکنس میں ہے. تو دونوں جو اس وقت سمجھے رائیول ملک ہیں وہ اپنے آپ کو اسرٹ کر رہے ہیں، اور اس اسرٹ کرنے کے دوران آپ کو اس بات کا ادراک ضرور کرنا چاہیے کہ یہ ایک سمجھے کرس کراس ہے جیو پالیٹکس کا اور جیو اکنامکس کا. یہ وہ والی سرد جنگ نہیں ہے جو ہم نے وٹنس کی تھی. تو اگر ہم ایک نئی سرد جنگ کی طرف جا بھی رہے ہیں جس کا آپ اشارہ کر رہے ہیں، جس میں شاید پاکستان چین کے ساتھ کھڑا ہے اور انڈیا جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے، یہ اس طور پہ ہو ہی نہیں سکتی جہاں کمپلیٹ بریک ڈاؤن ہو. یہ کرس کراس ہوگا. آج بھی امریکہ کا جو لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے وہ چائنا ہے، انڈیا کا جو لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے وہ چائنا ہے. چائنا ٹریڈ ریلیشنز میں آسٹریلیا اور جاپان کے ساتھ بھی ہے. لارجسٹ انویسٹر ان دی ہسٹری آف گلوبل ہسٹری میں افغانستان میں جو سب سے بڑا انویسٹر ہے وہ اس وقت چائنا ہے. تو میرے خیال ہے جو چائنا کا اسٹریٹجک اور اکنامک فٹ پرنٹ ہے اس کو کاؤنٹر کرنا اتنا آسان نہیں ہے.
اور اس سے بھی اہم بات یہ کہ چائنا کانفرنٹیشن نہیں چاہتا. تو میرا خیال ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کو کچھ ڈپلومیٹک فٹ ورک کرنا پڑے گا, جہاں میرا خیال ہے کہ کمپٹیشن ہونا چاہیے دونوں ممالک کے بیچ میں. ایکیوٹ کانفرنٹیشن آپشن نہیں ہے, اس سے سب کا نقصان ہوگا بشمول امریکہ کے. اور میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ہے آپ ایک سمجھیے کہ ٹرانزیشن ہے اور کچھ ٹرینڈز ہیں جو وہ ایمرج ہو رہے ہیں, اور ان ٹرینڈز میں شروع میں جو ہے پرابلمز وہ سامنے آ رہی ہیں. کیونکہ دیکھیے امریکہ میں تو ایک انڈسٹری بن گئی ہے اس کو چائنا کو کرٹیسائز کرنا. ایک ٹرمپ نے بہت انویسٹ کیا تھا اینٹائی چائنا سینٹیمنٹ میں, اپنے الیکشن میں بھی اس کو استعمال کیا تھا. تو وہاں پر بائیڈن کو تھوڑا سا کورس کریکشن بھی کرنا ہے, لیکن پبلک اوپینین کا بھی خیال رکھنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نہیں سمجھتی کہ بہت ایکیوٹ کانفرنٹیشن کی طرف امریکہ جائے گا چائنا کے ساتھ, کیونکہ یہ اس کے اپنے مفاد میں نہیں ہے, اور جو کمرشل انٹرسٹ دونوں ملکوں کے جڑے ہوئے ہیں وہ شاید اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتے. بالکل ہما بکائی صاحبہ, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ دونوں ممالک کے جو کمرشل انٹرسٹ ہیں آپس میں وہ بھی کانفرنٹیشن کی اجازت نہیں دیتے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے چین کا جو ایک ڈپلومیٹک اور ایک اسٹریٹجک فٹ پرنٹ ہے ریجن میں اینڈ بیونڈ, امریکہ اس کو اتنی جلدی کاؤنٹر نہیں کر سکتا. ہم اس تمام تر صورتحال کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتے ہیں. ہما بکائی صاحبہ, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ چائنا اینڈ امریکہ میٹنگ ان الاسکا اینڈ افغان پیس پروسیس کے اوپر بات ہو رہی ہے ماسکو کے اندر, اور جب چین سے امریکہ الاسکا میں مل رہا ہے اور دوسری جانب انڈیا کے اندر انہوں نے اپنے جو ڈیفنس سیکرٹری کو بھیجا ہے, تو کیا یہ پاکستان کے لیے ایک سگنل ہے کہ وہ پاکستان کو پریشرائز کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ڈیفنس سیکرٹری کو بھیج کے؟ کیونکہ کچھ دن پہلے امریکہ میں غالباً آرٹیکلز لکھے گئے ہیں اس ایشو کے اوپر کہ شاید پاکستان جو افغان طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے افغانستان میں, اس کی وجہ سے ریجن کا پیس جو ہے اٹس آن سٹیک, اور شاید وہ پاکستان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس لیے وہ بھارت کے ساتھ اتنی اعلیٰ سطح کی میٹنگ ہوئی ہے. کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ اس میٹنگ کے دوران وہ بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوول صاحب کو بھی ملیں گے, جو کہ ایک ڈیفینسو اوفینس کی اسٹریٹجی کے ساتھ سامنے آئے, اور شاید یہ جو ایئر اسٹرائکس کا سارا ڈرامہ پچھلے دنوں رچایا گیا اس کے بھی بانی اور موجد وہی ہیں. تو کیا یہ بھارت کے ساتھ مل کے امریکہ پاکستان پہ پریشر ڈال رہا ہے؟ دیکھیے ریڈ لائنز تو بیٹل لائنز تو ڈرا ہو رہی ہیں, لیکن جو ایئر اسٹرائک کا انڈیا نے پاکستان کے ساتھ جس کو آپ ڈرامہ کہہ رہے ہیں رچایا, اور اس کے بعد پاکستان نے سیاسی تدبر اور اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا, لیکن اس کی بات کی ڈیولپمنٹ ہے جو سکم اور لداخ میں ہوا. اور سکم اور لداخ میں چائنا نے بڑی کلیئر میسیجنگ کی ہے کہ وہ ایک ریڈ لائن ڈرا کی ہے انڈیا کے لیے, اور اپنا کچھ جیوگرافیکل حصہ واپس بھی لیا ہے. دوسری بات یہ کہ انڈیا کے اندر یہ سوچ تھی کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے ان کو افغان پیس پروسیس سے بالکل باہر رکھا ہے. تو جب بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے اسٹریٹجک کنورجنس میں جاتی ہے اور چائنا کی کنٹینمنٹ ایک آبجیکٹو ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ انڈیا کے کنسرنز کو اپیز کرنا چاہ رہے ہیں, اس لیے انہوں نے انڈیا کے ساتھ وہ انفارمیشن شیئرنگ کی بھی ایک چیز کی ہے چائنا کے خلاف, اور اب ان کے ڈیفینس سیکرٹری بھی وہاں تشریف لے گئے ہیں, اور جس کانفرنس کی امریکہ بات کر رہا ہے اس میں وہ ٹیبل پر انڈیا کو لانا چاہتے ہیں, لیکن ماسکو بھی انڈیا کو لانا چاہتا ہے. اور میں آپ سے گزارش کروں کہ اس سے پاکستان کو کوئی حرج اور اعتراض نہیں ہے. پاکستان اتنی انسیکیور اسٹیٹ نہیں ہے. پاکستان صرف یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہم نے ٹینجیبل ایویڈنس آپ کو پرووائڈ کی ہے, جو ڈوسیئر ہم نے آپ کو دیا ہے, اس پر آپ غور کریں اور انڈیا کو افغانستان کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ کرنے دیں. اس کے علاوہ افغانستان ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے, اور پاکستان افغان اونڈ افغان لیڈ پیس پروسیس سے کمیٹڈ ہے. ہمارا انڈیا کا پیس پروسیس میں ہونے سے کوئی اعتراض نہیں ہے, بشرط یہ کہ انڈیا اس اسٹریٹجک اسپیس کو استعمال نہ کرے پاکستان کے خلاف. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا افغانستان کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے. ماسکو, امریکہ انڈیا کو یہ کرنے سے روکتے ہیں, تو اگر وہ پیس پروسیس میں آتا ہے تو پاکستان کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اسٹیک ہولڈرز ہیں. افغان میں حصول امن کی کوشش سب کر رہے ہیں, اور افغانستان میں حصول امن جو ہے اگر پاکستان کوریڈور اسٹیٹ ہے تو پاکستان دو تیزی کے ساتھ گرو کرتی ہوئی اکانومیز کے بیچ میں ہے, اس میں بھی کر پھر
सेंट्रल एशिया के पोटेंशियल को अनलॉक। तो मैं आपसे यही गुजारिश कर रही हूँ कि पहले हमें ये समझने की जरूरत है पॉलिसी में पैराडाइम सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल जियो स्ट्रैटेजिक स्टेट के तौर पे नहीं जाना चाहते। हम चाहते हैं कि जो हमारा नया फेस है, जो हमारा नया पिच है, वो ये है कि पाकिस्तान एक जियो इकोनॉमिक स्टेट है और पाकिस्तान की जो लोकेशन है जिसको सिर्फ जियो पॉलिटिकल या जियो स्ट्रैटेजिक तौर पे देखा जाता था, पाकिस्तान आज उसका जियो इकोनॉमिक पोटेंशियल अनलॉक करना चाहता है और इसके लिए पूरी तौर पे कमिटेड है। और इस बात का इदराक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी किया और चीफ ऑफ द मिलिट्री स्टाफ ने भी किया। तो मैं आपसे यही गुजारिश कर रही हूँ कि जनरल बाजवा और इमरान खान साहब दोनों की ये सोच मौजूद है कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक पोटेंशियल टैप करने की और अनलॉक करने की जरूरत है और इसके लिए हम अपने दोनों बॉर्डर्स पर फंक्शनल रिलेशनशिप चाहते हैं और अमेरिका और बीजिंग के बीच में अपने ताल्लुकात में बैलेंस चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हुमा बकाई साहबा हमारे साथ मौजूद थी, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर। उनका कहना था कि पाकिस्तान को पहले चूँकि जियो पोलिटिकल और जियो स्ट्रेटिजिक एक कंट्री के तौर पे जाना जाता था, लेकिन अब पाकिस्तान अपना मुस्तकबिल और अपनी एग्जिस्टेंस एज अ जियो इकोनॉमिक स्टेट मनवा रहा है और पाकिस्तान अपने दोनों बॉर्डर्स पे, चाहे वो मगरबी बॉर्डर हो अफ़गानिस्तान के साथ या वो मशरक़ी बॉर्डर हो भारत के साथ, पाकिस्तान दोनों बॉर्डर्स के ऊपर एक फ़ंक्शनल ताल्लुक़ चाहता है दोनों ममालिक के साथ और दोनों ममालिक के साथ टेंशन्स को ईज़ करना चाहता है। हम चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। ब्रेक से वापसी पे हम इन तमाम तर इशूज़ को दोबारा से डिस्कस करेंगे और हम हमारे साथ एक सहाफ़ी मौजूद होंगे जो अफ़गान उमूर के ऊपर बड़ी ग्रिप रखते हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अफ़गान पीस प्रोसेस किस सम जा रहा है और अगर इंटरनेशनल पावर्स पाकिस्तान के ऊपर कन्वर्ज करने की कोशिश करती हैं मिलिटरीली, डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली, तो पाकिस्तान इन तमाम तर मामलात को कैसे टैकल कर सकता है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अफ़गान पीस प्रोसेस के बारे में। मॉस्को में एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट मीटिंग जारी है और इस मीटिंग में पाकिस्तान, चीन, रूस और अमेरिका के जो तमाम तर नुमाइंदगान हैं वो मौजूद हैं और अफ़गान पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने पे जो है वो बातचीत की जा रही है। और सबसे बड़ी ख़बर ये है कि इस पीस डायलॉग के अंदर अफ़गान तालिबान भी मौजूद हैं। अफ़गान तालिबान से अफ़गान हुकूमत पहले हाथ में लाने से गुरेज करती थी, लेकिन इसी मीटिंग के दौरान ये भी देखने में आया कि हामिद करज़ई साहब ने अफ़गानिस्तान के तालिबान जो हैं, जो तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके साथ हाथ भी मिलाए और उनके साथ गुफ्तगू भी की। इसके अलावा गुलबदीन हिकमत यार साहब भी वहाँ मौजूद थे और अब्दुल्ला साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। अमेरिका की तरफ से ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब थे, जबकि पाकिस्तान की तरफ से स्पेशल ऑनवॉय फॉर अफ़गानिस्तान सादिक साहब वहाँ पे मौजूद थे और ये मीटिंग वहाँ पे जारी रही और इस मीटिंग के अंदर अफ़गान पीस प्रोसेस को जो है वो डिस्कस किया गया कि अफ़गानिस्तान के लिए वे फॉरवर्ड क्या है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि कुछ दिन पहले अमरीकी सदर जो बाइडन साहब ने ऐलान किया है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान से अफवाज के इनखला का जल्द कोई इरादा नहीं रखता, यानी कि अमेरिका वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ये बात मैं बहुत मरतबा हारिस के शो में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि अमेरिका कभी भी अफ़गानिस्तान से इतने जल्दी इनखला के बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म अमेरिका के लिए इस रीजन में मौजूद है जहाँ से वो रूस, चीन, पाकिस्तान, इंडिया, नॉर्थ कोरिया और एक पोटेंशियल न्यूक्लियर पावर ईरान को बड़ी हद तक कंट्रोल कर सकता है और वो वॉर को अपने अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे ले जाए बग़ैर दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को इंगेज कर सकता है। इसलिए वो अफ़गानिस्तान को अपने लिए एक बेस कैंप के तौर पे और एक प्लेटफॉर्म के तौर पे यूज़ करना चाहता है। और ये अफ़गान पीस प्रोसेस किस सम जाएगा, हम इन तमाम तर इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी साजिद वर्दक साहब। साजिद साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू शुजा भाई, शुक्रिया। साजिद, जैसा कि आपने देखा कि आज एक मीटिंग जो मॉस्को में भी हुई, इसके अलावा अमरीकी सदर का भी कुछ दिन पहले बयान आया और उन्होंने कहा कि हमारा अफ़गानिस्तान से अफवाज के इनखला का कोई इरादा नहीं है। अगर अफ़गानिस्तान से अफवाज के इनखला का कोई इरादा नहीं है तो फिर ये मॉस्को में मीटिंग किस इशू पे की जा रही है? देखो शुजा भाई, थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड में चल के बात करते हैं। जो ट्रम्प ने ये 2020 के अंदर मीटिंग स्टार्ट की थी अफगान पीस प्रोसेस की, तो उस टाइम अमेरिका के अंदर इलेक्शन होने वाले थे।
ٹرمپ کا جو مین مسئلہ تھا وہ الیکشن جیتنا چاہ رہا تھا. اس لحاظ سے اس نے ایک گیم کھیلا تھا کہ تھوڑا سا امریکہ عوام کا فیور حاصل کیا جائے, اس لحاظ سے کہ ہم افغانستان کے اندر سے اپنی افواج نکال رہے ہیں. باقی دوسری طرف پر اگر بائیڈن کی طرف دیکھا جائے تو ضروری نہیں ہے کہ بائیڈن ٹرمپ کی پرامیسز کو لے کے چلے, اور نہ وہ اس طرح کا کوئی ارادہ رکھتا ہے. امریکہ کے لیے افغانستان سے نکلنا ایسے ہی ہوگا جیسے وہ اس پورے ریجن سے نکل جائے. ریجن سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چائنا کو بھی فری ہینڈ دے دے, وہ رشیا کو بھی آگے بڑھنے دے, اور دوسری جو ادھر ان کے فیوچر میں کاؤنٹر کرنے والے امریکہ کے سپر پاور کو چیلنج کرنے والے اسٹیٹ ہے ان کو بھی فری ہینڈ دے دے. تو یہ بات تو بہت انتہائی ظاہر ہے. جس طرح آپ نے بات کی کہ امریکہ اگر نکلتا بھی ہے کبھی افغانستان کے اندر سے تو وہ اپنے بیس کیمپس وغیرہ ادھر رکھنا چاہے گا, جبکہ دوسری طرف طالبان اس چیز کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. طالبان جو ہے وہ کمپلیٹ وڈرال کے حق میں ہے. کل بھی طالبان کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ فوراً جو ہے امریکہ نیٹو افغانستان کے اندر سے نکل جائے, جبکہ امریکہ بائیڈن کہہ رہا ہے کہ یہ پاسبل تو ہے لیکن یہ ابھی ہم امپلیمنٹ نہیں کر سکتے, ہمیں ساجد مزید آپ ٹائم سے میں چاہیے یہ اس کے. پوچھنا چاہوں گا کہ دیکھیں جس طرح سے افغان طالبان کو اور افغان سٹنگ گورنمنٹ کو ایک پیش میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو یہ دونوں پاورز تو ایک ایکویشن کے اپوزٹ ایکسٹریمز پہ ہیں. یعنی کہ افغان گورنمنٹ جو ہے وہ ایک پروگریسو اور ایک سیکولر سارٹ آف افغانستان چاہتی ہے, جبکہ افغان طالبان جو ہیں وہ آرتھوڈاکس اسلامک پولیٹیکل سیٹ اپ چاہتے ہیں. اور افغان طالبان کا یہ بیان آیا ہے کہ ہمیں اگر افغانستان میں اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے 100 سال تک بھی جہاد کرنا پڑا تو ہم کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بیان بھی آیا ہے کہ ہم امریکی جو آفرز ہیں ان کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں, لیکن ہمارے لیے یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ وہ آفرز افغانستان کے خلاف ہیں یا افغانستان کے حق میں ہیں. ہمارے لیے یہ چیز میٹر کرتی ہے کہ وہ آفرز اسلام کے خلاف نہ ہوں. اگر افغان طالبانز کی یہ اپروچ ہے اور دوسری جانب افغان گورنمنٹ کی اپروچ ان کے بالکل اپوزٹ ہے, تو ان دو اپوزنگ فورسز کو ایک جگہ پہ کیسے جمع کیا جائے گا؟ شجاع بھائی, یہ میرے خیال میں جتنا میری اس کے اوپر ریسرچ ہے اور میرا کام ہے, تو جو کرزئی یا ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے افغانستان کی وہ ایک لبرل اسکول آف تھاٹ کی حامل ہے. وہ اسی چیز کو لے کے جا رہے ہیں کہ ہم ایک ڈیموکریٹک اور ماڈرن افغانستان بنانا چاہ رہے ہیں. جو طالبان ہے وہ کسی بھی صورت میں کسی بھی حال میں اس چیز کے اوپر قائم نہیں ہے کہ وہ یہ ڈیموکریسی یا جو ماڈرن سسٹم ہے اس کو اڈاپٹ کر سکے ان کے ساتھ. یہ جنگ اگر امریکہ نکل بھی جاتی ہے تو طالبان اپنی جنگ یہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے خلاف جاری رکھے گی, جس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کے اندر اگر نیٹو نکل جاتی ہے تو پھر سے سیول وار سٹارٹ ہوں گے. یہ چاہ تو رہے ہیں, ماسکو نے سب کو ایک ساتھ بلایا, ایک پیش پہ بلایا, لیکن نہ کرزئی اپنے جو تھاٹس ہے نہ اس کی سوچ ہے وہ اس پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے, اور نہ ادھر دوسری سائڈ پہ طالبان تیار ہے. کرزئی کا ماننا یہ ہے کہ وہ ایک الیکٹڈ بندہ ہے, اس کو جو ہے افغان ٹرائبز نے افغان قوم نے اونٹ دے کے سلیکٹ کیا ہوا اور وہ اسی طرح ادھر رہے گا. جبکہ طالبان کا ماننا یہ ہے کہ کرزئی جو ہے یہ چھوڑے گا گورنمنٹ اور ہم کمپلیٹ لے کے آئیں گے. وہ الیکشن کی حامی کبھی بھی نہیں ہے, وہ ایک ڈیموکریٹک طریقے سے طالبان کبھی بھی الیکشن کر کے پیس کے تھرو پیسفل پروسیس گورنمنٹ میں آنا پسند نہیں کریں گے. ان کا ماننا یہی ہے کہ ہم جس طرح انہوں نے پہلے جس طریقے سے گورنمنٹ قائم کی تھی آج بھی اسی طریقے سے اسی طور پہ وہ اپنی جو ایک ریجڈ اسلامک سسٹم ہے وہ قائم کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہی ہو کے رہے گا, چاہے اس کے لیے وہ آگے لڑے, آگے 5 سال لڑے, 10 سال لڑے, کیونکہ کمپرومائز کا مطلب ہوگا کہ طالبان پچھلے 20 سالوں سے ویسے لڑ رہے ہیں. اسی لیے وہ ساجد میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ حامد کرزئی صاحب نے طالبان سے ہاتھ ملایا, یعنی کہ افغان گورنمنٹ طالبان سے بات کرنا چاہتی ہے. دوسری جانب افغان گورنمنٹ اور جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں, چاہے وہ رشیا ہے, چاہے وہ چائنا ہے, چاہے وہ پاکستان ہے, چاہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے, اور ایون کہ افغان گورنمنٹ, سب نے طالبان سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ سپرنگ اوفینسو اپنا جو ہے اس کو سسپینڈ کر دے, کیونکہ یہ ہائی ٹائم ہے, یہی وہ ٹائم ہے جس میں افغانستان میں طالبانز ہائپر ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور وہ
جو گورنمنٹ کنٹرول یا یو ایس کنٹرولڈ ایریاز ہیں وہاں پہ تابڑ توڑ حملے کرتے ہیں. ان کو اس بات پہ پرسویٹ کیا گیا ہے کہ آپ اپنا اسپرنگ اوفینسو ملتوی کر دیں, ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھیں اور لیٹس چارٹ آؤٹ اے پلان فار دا فیوچر آف افغانستان. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو افغان طالبان اور افغان گورنمنٹ باقی اسٹیک ہولڈرز کی موجودگی میں ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہیں, اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ اینڈ لیٹس گو فار دا ورسٹ کیس سینیریو, اگر وہاں پہ افغانستان میں عمل قائم نہیں ہوتا اور افغانستان میں دوبارہ سے خانہ جنگی یا سول وار کی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے, تو اس کے پاکستان اور ریجن پہ کیا امپلیکیشنز ہوں گے؟ ٹھیک ہے شجاع بھائی, میں آپ کے پہلے سوال کی طرف آؤں گا کہ آپ نے کہا انہوں نے ریکویسٹ کی ہے طالبان سے کہ آپ اس اسپرنگ کے لیے اپنی جو اٹیکس ہیں ان کو ملتوی کریں, لیکن دوسری طرف طالبان کا جو بیان آیا ہے کل, انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم کسی بھی طرح ملتوی نہیں کریں گے, اور امریکہ کو کہتے ہیں کہ وہ فوراً یہاں سے نکل جائے, جبکہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ مئی تک نکلنا ممکن نہیں ہے. تو اس لحاظ سے طالبان اگر اٹیک سٹاپ کر دیتے ہیں اور وہ اس اسپرنگ میں اٹیکس نہیں کرتے یو ایس یا جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں ان کے خلاف, تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ طالبان اپنی جو آئیڈیالوجی ہے اسی پیچھے ہٹ رہے ہیں کچھ عرصے کے لیے. طالبان کا اس میں نقصان یہ ہوگا کہ وہ ویکن ہو جائیں گے اس لحاظ سے, اور جو امریکن یا ڈیموکریٹک فورسز ہیں وہ کچھ عرصے کے لیے دوبارہ سنبھلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. جو آپ کا دوسرا کویشچن ہے کہ پاکستان کے اوپر سول وارز کی کیا اثرات ہوں گے, تو افغانستان اور پاکستان کی کلچرز ایک ہے. افغانستان اور پاکستان سب سے بڑی بارڈر شیئر کر رہے ہیں, اور جو فاٹا کا ہمارا ریجنز ہے, جو ایجنسیز ہماری ہے, ان کے اوپر سب سے زیادہ اثرات مرتب ہوں گے, اور ایک بار پھر سے وہی سچویشن بنیں گے کہ ادھر سے لوگ بھاگ کے ادھر پاکستان کے اندر آنا سٹارٹ ہو جائیں گے, طالبان وغیرہ کی یا جو دوسری ہے. اس طرح یہ سٹیبلٹی جو ابھی کچھ عرصے ہم نے دیکھی ہے, ایک پاکستان کے اندر ایک سٹیبلٹی آ گئی ہے, اس کی وجہ سے وہ ایک بار دوبارہ ریسٹارٹ ہو جائے گی. یہ بلاسٹ وغیرہ جو شاید 2018-17 کی بات کا بھی حد تک سٹاپ ہو گئی ہے, ایک طرح سے یہ دوبارہ جو ہے سٹارٹ ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو آرگنائزیشنز ہے وہ بھی دوبارہ انوالو ہونا شروع ہو جائیں گے. جس طرح میں آپ کو مثال دیتا ہوں, صرف طالبان یا جو اشرف غنی کی ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے وہ اسٹیک ہولڈرز نہیں ہے, اس کے علاوہ ہزاروں اسٹیک ہولڈرز ہیں افغانستان کے اندر جن کی ابھی تک دونوں سائڈوں کو ان کا اندازہ ہی نہیں ہے. جو ٹرائبز ہے, پشتون ٹرائبز ہے, فارسی ٹرائبز ہے, اس کے علاوہ تاجک ٹرائبز ہے, ترکش ٹرائبز ہے. جو ٹرائبلزم سسٹم ہے وہ بہت سٹرانگ ہے ادھر. اگر آپ ٹرائب جو لیڈرشپ ہے ان کو اس کے اندر انوالو نہیں کریں گے تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جائیں گے اس کی طرف, سیول وارز کی طرف. پاکستان کمپلیٹلی ایک بار پھر ڈسٹربنس اور ڈسٹیبلٹی کی طرف جائے گا. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے ساجد وردک صاحب, سینئر صحافی ہیں اور افغان امور کے اوپر مہارت رکھتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ افغانستان کے اندر اگر پیس قائم کرنا ہے تو پھر افغان گورنمنٹ اور طالبان کو مل کے بیٹھنا ہوگا, اور اگر دیر پا پیس افغانستان میں قائم نہیں ہوتا تو اس کے ریجن کے اوپر امپلیکیشنز ہوں گے, اور اسپیشلی پاکستان پہ, بیکاز وی شیئر کلچر, وی شیئر دا لانگسٹ بارڈر, اور ہمارے ٹرائبل ایریاز جو ہیں ان کی اسٹیبلٹی بڑی حد تک افغانستان کی اسٹیبلٹی پہ منحصر ہے. ناظرین, پاکستان کے دونوں بارڈرز کے اوپر ٹینشنز بڑھ رہی ہیں. دا سچویشن دیٹس بروئنگ اپ ان افغانستان از obviously going to affect the law and security situation in Pakistan, as well as the situation that is developing in India, the way India has confronted China in the past few months, اور جس طرح کہ انڈیا نے پاکستان کے اوپر ایک اگریسو ایٹیٹیوڈ اپنا دکھایا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح اس کروشل ٹائم کے اوپر امریکہ نے اپنے ڈیفنس سیکرٹری باب میننڈس کو انڈیا بھیجا ہے, یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ ریجن کے حالات آنے والے دنوں میں کچھ زیادہ بہتر نہیں ہوں گے. بٹ وی آر ہوپ فل دیٹ آر لیڈرشپ including our professional army, we are going to take care of this situation very well. کل دوبارہ حاضر ہوں گے اسی ٹائم. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.